الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد یا الہی دور ہو آلائش سب نفس کی سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر است بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون حضور سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم الانبیاء والمرسلین تاجدار کائنات مقصود کائنات جان کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات جمال کائنات کمال کائنات بہار کائنات خوشبو کائنات سید المرسلین سید المرسلین سید المرسلین شفیع المذنبین تاجدار دو جہاں شفیع مجرماں دستگیر جہاں غم گسار زماں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ذات کریم پر ذات نفیس پر ذات مزکہ پر ذات مصفہ پر ذات مجلہ پر ذات معطر پر ذات معمبر پر ذات منور پر آپ کی اہل بیت اطہار پر بالخصوص حضرت امام حسن مجتبیٰ امام حسین امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام تقی امام نقی امام جواد امام حسن عسکری امام محمد مہدی پر
اور آپ کے تمام اصحاب بالخصوص خلفائے راشدین اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ تمام سادات کرام قرب و نزدیک کے اور علاقہ اعضاء کے ائمہ مساجد، ذی احتشام علماء، معززین علاقہ اور فقیر ابن فقیر، صوفی ابن صوفی، درویش ابن درویش، پیر طریقت، رہبر شریعت، واجب التعظیم، واجب التکریم حضرت قبلہ میاں محمد عبد المجید صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتکم القدسیہ، آپ نے مجھے حکم دیا، میں کرسی پر بیٹھ گیا، ورنہ میں تو آپ کے قدموں میں ہی اچھا لگتا ہوں۔ اور تسی سارے جننے بیلی حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیر ربانی پاک دی نسبت نال بیٹھے ہو، انہوں دی مہربانی، انہوں نے مینوں بھی اپنے سر تے 5 کلیاں والی ٹوپی رکھنے دی اجازت دیتی ہے۔ تسی بھی آ گئے، میں بھی آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذکر دی محفل دے اندر اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں نوں آپ دی محبت دے نور نال منور فرمائے۔ چونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ویسے میں دعویٰ ہے میرا کہ ساری دنیا میرے نالوں زیادہ کوئی جاہل آدمی نہیں ہے۔ میں نے ایک کوئی چیز تے فخر ہے کہ میں حضرت میاں شیر ربانی دا غلام ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آل حضرت دا کتا ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن ایک گل عرض کرنا چاہنا، اس گل تو بعد تقریر دی حاجت نہیں رہندی، لیکن چونکہ جنہوں نے محفل سجائی انہوں نے کہنا جی مولوی صاحب گل نہیں کر کے گئے۔ صدیق اکبر پاک دی شان دے اندر ایک کوئی جملہ میں عرض کرنا چاہنا جی، قبول ہو جائے تو پھر اتنے تقریراں تے نہیں نہ ویکھیاں جاندی۔ میں کہتا ہوں جس کے دل میں صدیق نہیں اس کے نسب کی تصدیق نہیں۔ جی کیا بات، کیا بات ہے، دیکھو جنہ تگڑا لالی بندہ، جنہ تگڑا لالی بندہ ہے وہ آواز بھی پھر انہی آندی۔ جس کے دل میں صدیق نہیں اس کے نسب کی تصدیق نہیں۔ بس گال ایک کو نقطہ ہی بڑا بھائی، ایک کو نقطہ ہی پترا، بس گال اور کی چاہیے۔ صحابہ اور اہل بیت کے میچ مت ڈلواؤ، آمنے سامنے کر دیتا۔ واہ واہ، لوگ آج ویکھ رہے ہو پنڈی گروپ کے میں پھسلیا، کیویں پھسلیا، لکھاں سلام او امیر اہل سنت نو جنہوں نے چوروں کو بتایا چور نے جی، اور جنہوں نے یہ شعر سمجھایا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، مرشدی ابتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی ابتار پر نور کی برسات ہو۔ ورنہ تڑے تے سارے پیسے لے گئے سنے مول کے 40-40 ہزار روپے ایک تقریر دا انہوں نے لیا ہے امیر معاویہ دے خلاف، ہیں جی۔ اے امام حسن نالوں اگے نکل گئے جی، جنہوں نے سلو کیتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں امیر آدمی نہیں ہیں جی، نہ مینوں امیر ہونے دا شوق ہے، کیونکہ حضور فرماندن قیامت والے دن جنت وچ غریب امیراں نالوں 500 سال پہلے ٹر جاندے۔ میں ایک جگہ گل کہی، میں کہ ایک گڈی مینوں سرکار نے دتی اپنے ذکر واسطے آنا جانا ہوندا ہے، میں کہ بندہ دس دے امام حسن دا جنازہ کنے پڑھایا، انہوں میں اپنی گڈی دے دیاں۔ امام حسن مجتبیٰ دا جنازہ امام حسین نے نہیں پڑھایا، ولی اقرب آپ ہیں، شرعی مسئلہ ہے، یہ تے نور العزاج لکھیا ولی اقرب ہے، او دا حق ہوندا ہے، او حق ہے، حق نہیں او حق ہے کہ او جنازہ پڑھائے امام حسین اور بیٹا سیدہ فاطمہ کو، مولا علی کا بیٹا ہو، حسین ابن علی ہو، اور اپنے بھائی کا جنازہ نہ پڑھائے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھانا جنازہ۔ حضور دے ایک صحابی ہیں اہل بیت چوں نہیں ہیں، انہوں نے اگے کھڑا کیتا،
انہوں نے کہا نہیں تسی پڑھاؤ، آپ نے فرمایا نہیں تسی پڑھانا، انہوں نے کہا حضور تسی پڑھاؤ، فرمایا تو پڑھا میری گل کیوں نہیں منتا؟ عرض کیتا حضور حکمت کی ہے؟ فرمایا اسی ساری دنیا نو دسنا چاہتے ہیں تے صحابہ تے اہل بیت اس جہان وچ بھی اکٹھے تے اس جہان وچ بھی اکٹھے ہی اے اپنا عقیدہ صاف ستھرا رکھو ورنہ لتر پولا نے قبر دے اندر عقیدہ صاف۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جڑا میرے صحابہ نو برا بھلا کہندا ہے نہ انہوں تھی دینی نہ اودے کولوں تھی لینی ہے۔ یہ تاریخ دمشق دے اندر موجود ہے۔ فرمایا مر جائے تے جنازہ نہ پڑھو، ہر ایک دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، جنازہ پڑھنا ہوئے تے پھر ممتاز قادری دا پڑھے جنازے تینہ دے ہویا۔ حضرت میاں رحمت علی صاحب نے فرمایا سی نہ دفنانا باہر رکھ دینا، لوگوں نو پتہ چل جائے گا حق والے کیڑے ہو گئے انہاں دے چہرے دس دن کیا ہے حق والے، انہاں دے جنازے دس دن نے حق والے۔ انہاں نو جی بس اے کہندے جدوں تک مولا علی نو پہلا نمبر نہ دئی ادوں تک کام نہیں بننا۔ مولا علی فرماندے میں نمبراں دا محتاج نہیں ہاں، نمبر میرے محتاج ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں صحیح بخاری جو مدینہ منورہ میں پڑھائی جاتی ہے جی، سبحان اللہ، اے چھاپی بھی وہابیاں نے جی، اے وہابیاں نے چھاپی، انہوں نے ناز ہی دیتے ہوئے جو کہتے ہیں جی بس بخاری، میں کہا پر بخاری پڑھن دے طریقے دو ہیں، ایک پڑھو تے بخار آ جاندہ ہے، ایک پڑھو تے بخار اتر جاندہ ہے، تے دل دے اندر عشق نبی دا ٹیکہ نہ لگیا ہوئے تے بخار چڑھ جاندہ ہے، تے بریلی دے شہنشاہ نے ٹیکہ لایا ہوئے تے بخار اتر جاندہ ہے۔ میں تاڑے سامنے رکھ رہے ہیں بخاری، آپ پہ تنہوں پتہ چل جائے گا پہلا نمبر کے دائے، اے صفحہ نمبر 616 نے 614 615 616 ہر صفحے تے گال موجود ہے۔ 616 نمبر صفحہ انٹرنیشنل نمبرنگ۔ اسی وہ نہیں ہیں جڑے کمرے تے کیمرے دیاں گلاں کر دیں، اسی رب دے گھر دے اندر بیٹھ کے گل کر رہے ہیں۔ اے تاڑے سامنے رکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 616 حدیث نمبر 3671۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا عقیدہ سنو، نام آپ دا امام محمد بن اسماعیل بخاری الجافی الشافی سنی، پکے سنی امام بخاری، پکے سنی، کیا بات اے حدیث نہ لے کے آندے۔ آپ پوچھا حضور حدیث کیوں لے کے آئے؟ فرمایا اس حدیث تو پہلے میں نے رسول اللہ دا دیدار رہا ہے، حدیث شریف لے کے آئے، فرمان لگے اے حدیث میں نے سنائیے حضرت سفیان نے، او کہندے نے حدیث میں نے سنائیے حضرت ابن ابی راشد نے، او کہندے نے حدیث میں نے سنائی حضرت ابو یعلا نے، او کہندے نے حدیث میں نے سنائی محمد بن حنفیہ نے، تے محمد بن حنفیہ بیٹن مولا علی دے، ویرن امام حسن دے، امام حسین دے، فاطمی سید نہیں ہیں جی، یعنی سیدہ فاطمہ دی اولاد چو نہیں، لکھاں سلام مخدومہ کائنات میں۔ آج جو سپریم کورٹ دے اندر ایک کتی پھونک رہی ہے، کہندی ہے جی اسی صدیق دا مقدمہ، اسی صدیق دے خلاف مقدمہ لڑیں گے۔ میں کل جمعہ چوئی کیا، میں کہا تو ایس سپریم کورٹ دیاں گلاں کر دیئے، تو ساری کائنات دیاں سپریم کورٹاں لے کے آ جا، جس مٹی دے ہوتے صدیق پاک دی اونٹنی نے پیشاب کیتا، اسی اس مٹی تے انہوں نے قربان کرن واسطے تیار۔ میں کل جمعہ کیا، میں کہا دنیا دی سب تو وڈی یونیورسٹی شیعہ دی قم ایران دے اندر سب تو وڈی یونیورسٹی ہے، میں کہا وڈے علماء علیہ سنت نو میں زحمت نہیں دیندہ، مینو لے جاؤ قم یونیورسٹی دے اندر صدقہ غوث پاک دا تے داتا علی اجویری دا، اسی ثابت کر کے دیاں گے کہ مخدومہ کائنات دا جنازہ بھی صدیق اکبر نہیں پڑھایا۔ تانوں تے نام انہوں تے نام نہیں لینا آندا، بی 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 کہہ کے نام لیتے، ہم سے پوچھو ہم مخدومہ کا نام کیسے لیتے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ عالمہ حافظہ قاریہ مقریہ محدثہ مفسرہ تقیہ نقیہ زکیہ ساجدہ صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੋ ਲੁੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਖਸਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਸਮ کیا بات ਸਾਡੇ ਸਾਈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਭਾਬੀ ਸੀ ਇਥੋਂ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو حاضر و ناظر نہیں سی مندا علامہ اقبال نو پڑھ کے شرک شریف لے گئے بے شک حضرت صاحب گرمیاں دا مہینہ سی تے آپ نے فرمایا تپیا آیا نے لورو انہوں پانی پلاؤ کیا بات تے پیالے دے اندر بیلیاں انہوں پانی دیتا نان سٹاپ دے وال سن تے پانی دیتا تے انہوں پیالے دے اندر مدینہ شریف نظر آ رہا اللہ فرمایا بیلیا اور جے تینوں پیالے دے اندر میں مدینہ بکھا سکتا تے مدینے والا بھی تینوں سارا کچھ بکھا سکتا ہے اللہ بے شک پر فرمایا اپنی وضع قطع انج دی کر لے تو جتھے بیٹھا ہوئے تینوں کہنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں جڑی گلی چو لنگ جائے دنیا کہہ دے وہ دیکھو نبی کا عاشق گزر کر جا رہا ہے حضرت محمد بن حنفیہ فرماندن میں ابا جی کو لو سوال پوچھیا جی مولا علی کو لو اللہ اکبر پیدا ہون تو بعد مولا علی نے پہلی خوراک حضور علیہ السلام دا لعاب دہن استعمال اللہ بے شک بے شک ہم علی والے ہیں جی ہم علی والے ہیں جی حیدری میں علی دا ملانگ ہاں جی علی حیدر میں علی دا ملانگ ہاں جی میں کہنا میں علی دا میرے بچے اہل بیت دے ٹکڑے کھا کے سونے پر علی والا وہ ہوتا ہے جو چرس نہ پیے علی والا ہوتا ہے جو حدیث پڑھ کر لوگوں کو سنائے اور میں علی والا بھی ہوں اور حدیث بھی مولا علی کی سنا رہا ہوں مولا علی کو لو پوچھیا حضرت آپ دے بیٹے نے سوال ایسا پوچھا جیدہ تعلق نہ استنجے دے نالے نہ اعتکاف دے نالے تے نہ نمازن دے نالے نہ روزیاں دے نالے نہ حجاں دے نالے نہ زکاتن دے نالے سوالو پوچھا جیدہ تعلق عقیدے دے نالے اللہ عرض کرن لگے حضور قلتو لی ابھی میں نے اپنے ابا جان سے کہا ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی آج ایک مسئلہ تے حل کر دیو فرمایا دسو حل نہ کریے تے مشکل کشا نہیں ہے سبحان اللہ عرض حضور رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کائنات میں کون ہے اللہ تے ظاہر ہے علی مولا علی نے تو کہنا تھا جی میں ہوں جی نہیں ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا کیا بات جھوٹ نہیں آ سکتا مولا علی کی زبان پر مولا علی کے غلام جھوٹ نہیں بولتے تقیہ کرنا یہ غلاموں کا کام ہے ہی نہیں یہ ان اور لوگوں کے مسلک ہیں جو تقیوں پر قائم ہیں ہمارا مسلک تقیوں پر قائم نہیں ہے ہمارا مسلک یا قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے یا بخاری کی روایتوں سے ثابت ہوتا ہے پوچھا مولا علی کو لو حضور اب کون ہے افضل حضور تو بعد تو آپ نے فرمایا ابو بکر مولا علی نے کہا چلو فیصلہ ہے صدیق اکبر کی صداقت کا اور عدالت لگی ہے مولا علی کی انہوں نے کہا جی چلو جی ثم من پھر کون پتر بھی سیانا سی نا انہیں کہا آج موج چند خلافت دا مسئلہ حل ہی کروا لئیے فرمایا ثم عمر کہنے لگے پھر میں نے خود پتا چل گیا ہون میں پوچھاں گا تو آپ فرما دیں گے عثمان تو میں کہا جی ثم انتا حضور پھر تیجا نمبر تاڑا ہے فرمایا نہیں مان الا رجل من المسلمین میں تے کام آدمی ہے اے بخاری ہے جناب امام بخاری کیوں لے کے ایس حدیث ہوں فرماندن میرا عقیدہ بھی حق جار یار والا ہے کیا بات تے چلو بخاری ذرا اوکھی کتاب ہے سوکھی جی کتاب تم دستا اے دے چو مسئلہ حل ہو جائے گا کتاب لکھی غوث پاک نے سبحان اللہ واجبہ غوث پاک دی کتاب نے چھپی بھی بار دے ملک غوث اعظم محبوب سبحانی سبحان اللہ قندیل نورانی شہباز لامکانی اور غوث الارض والسماء جنوں کے بھی غوث ہیں اور فرشتوں کے بھی غوث ہیں انسانوں کے بھی غوث ہیں جناب خضر کو یوں کرتے تھے آ جاؤ نا آج ساڑھی تقریر بھی سن کے جاؤ کیا بات آپ کی بزم میں نبی بیٹھتے تھے آپ کے پیچھے اور فرماتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں اسی تیرے مگر کارہاں تقریر ہے اور آپ مفتی اتنے بڑے تھے کوئی فتوہ لے کر آتا تھا آپ نہیں کہتے سن کل نہیں فرماندے سن بار بے ہونی تینوں میں جواب دے رہے ہیں طاقت اتنی سی آپ دی سامنے بندہ بیٹھ کے آپ گفتگو کر رہے سن جمعہ شریف پڑھا رہے سن سامنے ایک بندہ بیٹھ کے سو رہا سی
آپ اٹھے ممبر چھڑ کے تو وہ سامنے جا کے بیٹھ کے درود شریف شروع کر لیا, درود شریف پڑھ رہے ہیں. انہیں کیا حضور جڑے خاص بندے سن, انہوں نے کہا جو حضور تسی ممبر چھڑ کے دے سامنے بیٹھ کے درود کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میری تقریر سن دیا سو گیا, تینوں حضور دا دیدار ہو رہے ہیں. اللہ کیا بات, یہ میرے غوث ہیں. سبحان اللہ. فرمایا اس کو رسول اللہ کا دیدار ہو گیا. اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا یہ عالم خواب میں دیکھ رہا اور ہم عالم حقیقت میں دیکھ رہے ہیں. اور ممبر چھوڑ کر آ کر کہہ رہے حضور مسجداں تے لکھاں سن, تسی ساریاں چھڑ کے میرے کو لائے, جناب دی مہربانی. کیا بات. غوث پاک نے کتاب لکھی جی الغنیہ. جی غوث پاک نے خلافت کا مسئلہ حل کر دیا جناب. لو جی صفحہ نمبر 159 فرماندن 159 تے بھی تے 168 تے بھی, لیکن 159 والی روایت اسی پڑھ دیں. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے بھی جناب مولا علی دی روایت میں. سبحان اللہ. حضرت مجاہد کہتے ہیں مینوں مولا علی نے گل کہی اور غوث پاک حسنی حسینی سید نے. جی یہ ان روایت کیویں دی جا کے غوث پاک کو لو پوچھ لینا جی. فرماندن مولا علی کہندن کہ ما خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دار الدنیا حتی عہد الی ان ابا بکر یلی من بعدی اللہ. ثم عمر من بعدی ثم عثمان من بعدی ثم علی من بعدی. انہوں میں پنجابی سمجھانا چاہتا. مولا علی نے حضور نے آواز دیتی, فرمایا علی میری گل سنو. فرمایا علی آج گل مکا نہ لئیے, اللہ آج گل مکا لئیے. عرض کی تو حضور ٹھیک ہے. فرمایا پھر وعدہ کرو. اللہ میرے کو وعدہ لیا, عہد لیا. توجہ نال سننا. عرض کی تو حضور میں حاضر ہوں. فرمایا علی صدیق دا پہلا نمبر. اللہ اکبر. میں حدیث شریف دا ترجمہ پنجابی چ کر رہے ہیں. فرمایا علی اے میرا وعدہ ہے تیرے نال, صدیق دا پہلا نمبر, سبحان اللہ. عمر دا دوجا نمبر, سبحان اللہ. عثمان دا تیجا نمبر, سبحان اللہ. علی دا چوتھا نمبر, سبحان اللہ. دما دم مست کلندر. واہ جی واہ. اے تے مولا علی فرماندے نے میرے کو رسول اللہ نے وعدہ لیا. اور میں مجدد پاک نو پڑھ کے میں حیران ہو گیا. ساڈے جے کمینے کی سمجھ سکتے ہیں مجدد پاک کون ہے؟ مجدد پاک فرماندے نے جدوں حضور معراج شریف تے تشریف لے کے گئے تو حضور نے فرشتے نال گل کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا خلیفہ پہلا علی بنے. تو فرشتوں نے آگے سے کہا حضور رب نے تے کوئی اور ہی فیصلہ کیا. حضور جان کے گل کی تھی. حضور نے فرمایا کی کیتا ہے؟ فرشتے نے کہا جی حضور رب نے عرشی فیصلہ طے ہے کہ صدیق دا ہی پہلا نمبر ہو. ہاں مولا علی دا بھی پہلا نمبر ہے, یاد رکھنا, لیکن بچیاں چ پہلا نمبر. جی جی 40 سال عمر سی صدیق اکبر دی, جدوں مولا علی دی عمر 9 سال سی. اللہ 9 سال دی عمر دے اندر مولا علی نے جناب اسلام حضور نے پیش کیتا, مولا علی نے قبول کر لیا. بے شک ہیں جی. اور صدیق اکبر دی حضور دے نال سنگت کتنی پرانی ہے, کتنی پہلے دی. ایک دن حضور بیٹھے سن صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر اتذکر یومن, او ایک پرانا وقت یاد ہے تمہیں؟ اللہ. حضرت ابو بکر نے حضور نے پوچھا ابو بکر وہ وقت یاد ہے؟ عرض کیتا حضور کیڑا؟ فرمایا جدوں رب نے ساری روحاں نو جمع کر کے پوچھا سی الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی صدیق اکبر کو رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. ایتھے مولوی کہندا ہے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے, ایتھے تے دیواراں بڑیاں ہی نہیں, ادوں دا علم رسول اللہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر وہ وقت یاد ہے جب رب نے ساری روحیں اکٹھی کی اور کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عرض کیتا حضور یاد ہے, لیکن اے بھی یاد ہے سب تو پہلے جواب تسی عطا فرمایا. یہ بھی یاد ہے کہ سب تو پہلے جواب تسی دیتا سی, ہاں یا اللہ ہاں تو ہمارا رب ہے. کالو بلا اے کالو بلا سب تو پہلے تسی کیا سی. کون سمجھے اے تسی سن رہے سو کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی, بلکہ اے کتاب جناب حدیث پاک دی کتاب امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے. اے غوث پاک دی کتاب ہے تے اے غوث پاک دے امام صاحب دی کتاب. سبحان اللہ. اے غوث پاک کے امام ہیں, جس طرح ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, جی ان کے امام احمد بن حنبل ہیں. اور یہ
164 ہجری میں پیدا ہوئے امام احمد بن حنبل اور 241 ہجری میں ان کا وصال ہے اللہ بغداد شریف میں جی واہ 164 پیدا ہو رہے ہیں تے 241 ہجری تیسری صدی ہجری دے اندر آپ دا وصال ہے تے تیسری صدی ہجری دے اندر آپ فرماندن کہ مینوں 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد اللہ اکبر اللہ اے جڑا دین جے مولویوں تے ہوندا کدوں دا وک چکیا ہوندا اے دین ہے بچا کے گئے نے ہائے ہائے کیا بات 17,000 کوڑے آپ نو پے ہائے تے فرماندن ایک کوڑا جڑا مینوں پیا ہے اگر ہاتھی نو بھی پیندا تے ہاتھی نے بھی زمین تے بہ جانا سی ہائے ہائے ان کوڑے میں کھادے تے فرمایا جدوں وہ بندہ میرے کو معافی منگن لگے جنوں مینوں مارے سن انہوں نے کہا حضور معاف کر دینا فرمایا تو ہون مانگ رہے ہیں جدوں تو پہلا مار کے دوجا ماردا سے میں تینوں پہلے ہی معاف کر دیتا اس نے کہا حضور وہ کیسے فرمایا تینوں کی پتہ ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں کیا بات یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق اللہ واہ واہ تو جدوں آپ دا جنازہ اٹھے نا بغداد شریف دے اندر جنازہ اللہ اللہ تعالیٰ تانوں لے جائے امام احمد بن حنبل دے مزار شریف اللہ حضرت ابو بکر شبلی حضرت بشر حافی غوث اعظم امام احمد بن حنبل کٹھے یعنی قریب بغداد شریف ہے ساڑھے بزرگاں نے کیا ہے کہ فرمایا جنہیں کربلا نہیں بیکھے انہیں کچھ نہیں بیکھے اللہ فرمایا مرچن اور روٹی کھا لینا لیکن زندگی پیسے جوڑ کے کربلا شریف ضرور جانا اللہ میرے کول کوئی پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی مینوں مالک بلا لینا واہ واہ کیونکہ مالک کرم فرما دے انہیں پھر دیر نہیں لگا لو جناب فرمان جدوں جنازہ آپ دا اٹھیا 8 لاکھ بندہ آپ دے جنازے سی اللہ اللہ اے ساؤنڈ نہ ہوندا میں انی تقریر نہیں سن کر سکتا آواز نہیں سی پہنچنی فون ہے تسی مینوں فون کر کے بار بار پوچھیا کتھے پہنچے ہو جی میں تانوں دسیا جی میں آ رہا ہاں تے اے تیسری صدی 1100 سال پہلے دی گل ہے جناب 8 لاکھ بندہ بغداد شریف دے اندر تو حضور داتا صاحب دی کتاب تے حاشیے چ بھی لکھیا ہے کہ 8 لاکھ بندے دے نال 60,000 عورتاں بھی آ گئی اللہ اکبر امام دا جنازہ جدوں کیا بات اللہ فرماندن جدوں جنازہ اٹھیا تو بغداد شریف دے اندر یہودی حیران ہو کے کہنے لگے کہ دا جنازہ جا رہے کٹھے رہندے سن پہلے یہودی مسلمان عیسائی جی لیکن اپنی حداں دے اندر رہندے سن آج حداں کراس کر کے پہلے اپنی حدوں میں رہتے تھے اب حدیں کراس کرتے گئے یہاں یہودی رہ سکتے ہیں عیسائی رہ سکتے ہیں حضور کا گستاخ نہیں رہ سکتا بے شک اے تے تسی کی سمجھ دیو کہ اے جڑا آٹا مہنگا کیتا جا رہا ہے نا اے ایویں نہیں مہنگا کیتا جا رہا اے آٹا مہنگا کر کے بھوک عام کر کے تے لوکاں نوں قادیانی بنایا جائے تو جدوں اسی کیا میں لمبیاں چوڑیاں میں تبصرے نہیں کرنے آندے میں ایک گل میں ضرور کردا جڑے ادوں انہاں دے دھرنیاں دے اندر نچدے سن نا کہندے سن اب تبدیلی آئی ہے اور بنگڑے ڈالتے تھے آج ان کو بھوکوں کے غشی کے دورے پڑ رہے ہیں لیکن خدا دا کرم ہے اے صرف یا رسول اللہ والے جو کہتے ہیں اسی بھوک برداشت کر لواں گے لیکن اسی اپنا دین نہیں بدل سکتے بے شک بے شک لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ختم نبوت ختم نبوت سبحان اصل گل ہے کہ مسئلہ سمجھ آ جائے تے کھوتے نو سمجھ آ گیا جناب حضور گدھے مبارک تے بیٹھن لگے تے آپ نے فرمایا تیرا نام کی ہے گدھے مبارک تے بیٹھن لگے آپ نے فرمایا تیرا نام کی ہے عظمت رسالت دا مسئلہ سمجھ آ جائے تے کھوتے نو بھی آ جائے
انہیں کیا حضور میرا فلاں نام ہے، لیکن حضور نے وہ نام بدلیا، وہ نام رکھا یافور۔ فرمایا پہلے بھی تیرے تے کوئی سوار ہویا؟ انہیں کیا حضور میں ایک یہودی کول رہندا سا، یہودی دی ملکیت ہی سا، مینوں روٹی نہیں سی دیندا، لیکن میری پشت تے صرف اور صرف نبی سوار ہو، میں جنہاں دی نسل وچوں انہاں دی پشت سے صرف نبی سوار ہوندے سن، تے میں آخری ہاں، تے میری پشت تے اور کسی نے نہیں سی سوار ہونا، صرف تسی سوار ہونا سی۔ سبحان اللہ، کیونکہ تسی بھی آخری ہو، میں اس نسل وچ آخری ہوں، تسی نبیوں دے صف وچ آخری نبی ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ عجیب گل ہے جی حضرت مولانا، ویکھو اسی ہر سال اتھے کانفرنساں تسی کروا رہے ہو جی، کدی تاجدار ختم، لوگوں نو دسنا پیندا ہے حضور آخری نبی ہیں۔ اج تک کسی نے گھر دے اندر کانفرنس نہیں کروائی کہ اے میرا پیو ہے، صرف ایک ماں نے کہہ دیتا ہے تیرا پیو ہے، ساری دنیا نو بندہ کہندا ہاں اے کوئی میرا پیو ہے، رب فرماندا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، پھر بھی لوکی کہندے سانو دلیل دیو۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، اگر خدا بھی نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ کہندے مولوی پاگل ہو گئے، خدا کرے جویں دے اسی پاگل ہوں تسی بھی ہو جاؤ۔ امام حاکم نے بھی یہ گل لکھی مستدرک شریف دے اندر ہے، لکھی فرمایا حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو قحافہ دے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اتنا پیار کیتا رسول اللہ نہ، لوکی ویکھ کے کہندے سن اے مجنون ہے، اے پاگل نے۔ قرآن نے کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان۔ صحابہ کو بے وقوف کہا گیا، میں نے تو ان چانڈ بھی نہیں پئی ہے جی، ان کو بے وقوف کہا گیا، لیکن کہا اللہ فرماتا ہے یہ جو بے وقوف ان کو بے وقوف کہتے ہیں، ان کو کیا پتہ یہ تو خود بے وقوف ہے، یہ خود بے وقوف ہے۔ لو جناب بابیوں کو لو پوچھ لو جی، اس تو پہلے بھی ایک دھرنا ہویا ڈی چوک دے اندر جی، او بڑا اوکھا سی، لیکن فیض آباد اللہ او دے نالوں سوکھا رہا، اے دے باوجود بھی صدیاں بعد آج بھی امت دے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک منڈا سی جی گجراں والے دا، جی او دے پیو نے انہوں ترنے چ فون کر کے کیا جے تو میرا پتر لگ دیں تے گھر آ جا، انہیں اگو جواب دیتا جے تو میرا پیو لگ دیں تو بھی ترنے چ آ جا۔ اللہ، صدیاں بعد لوگ اگر حضور نال اتنی محبت کر دیں، جنہوں نے ویکھیا ہوئے گا کتنا پیار کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک۔ امام احمد بن حنبل دا جنازہ اٹھیا، انہوں نے کہا کہ دا جنازہ جا رہے ہیں، ان کے جی مسلمانہ دا امام جا رہے ہیں، کیا ویکھو ویکھی رسم و رسمی ہے، ویکھو نا اے مسجد چو باہر نکلو نا، دو بندے اتے ویکھ رہے ہیں تے چار بھی اتے ہی ویکھن گے کہ پتہ نہیں کی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جنازہ جا رہے ہیں، چلو جی اسی بھی کندھا دینے ہیں، رسم نبھاتے ہوئے صرف دنیا داری واسطے جی وکھان ہستے یہودیاں نے کندھا دیتا۔ امام صاحبی نے اگو گل لکھ بیٹھی، فرمان لگے جس یہودی دا کندھا آپ دے جنازے دی چارپائی دے بانس نہ لگ جاندہ سی، کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن جاندہ۔ 20,000 یہودی آپ دے جنازے دا منظر ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان اور جنہاں دے جنازے تقریراں بدل دیں دے سن، انہاں دیاں شکلوں نو پھر رب نے کتنا نور عطا تے جے تاڑے ذہنی چینا اے گل نہ آوے کہ 8 لاکھ بندہ 10,000 سال پہلے جنازے کیویں آ سکتا ہے، تے کوئی گل نہیں، 29 فروری آ رہا ہے، 4 سال پیچھے چلے جاؤ، اے لیاقت باغ دے اندر 50 لاکھ آدمی کیویں چلا گیا، 60 لاکھ 50-60 لاکھ ایک کیویں 50-60 لاکھ بندہ کیویں چلا گیا؟ فرمایا کیویں نہ جاندا، مالک کنڈ نہیں لگن دے دے، کیویں نہ جاندا، عاشق کا جنازہ تو یوں ہی ہونا تھا۔ میں سارا تعارفی حدیث سنان واسطے تنوں کیتا ہے، امام احمد بن حنبل نے اے حدیث صفحہ نمبر 806 اور جلد نمبر 3، ان کو کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے، علم ان کو ہوا نہیں لگی، علم دی ہوا نہیں لگی، خدا دی قسمیں ساڑھے بچیاں دے سامنے ہے، ساڑھے بچے بیٹھے نے، ساڑھے انہاں دے وڈے وڈے مولوی، اے اتنا وڈا مولوی پنڈی دا گزریا جنہیں غوث پاک دی شان دے اندر گستاخی کیتی، قصور دے اندر بیٹھ کے، اتنا وڈا مولوی جنہیں قرآن دا ترجمہ لکھیا، مولوی غلام اللہ، جدوں مر گیا تے او دا چہرہ نہیں وکھایا، انہوں نے قرآن دا ترجمہ لکھیا، او دا چہرہ نہ وکھایا، اور تسی رج رج کے ہر جمعے نو کہندے ہو اپنے عقیدے تے ناز کرو،
ساری زندگی کی قرآن دی تفسیر اور ترجمہ کرتا رہا، وہ دا چہرہ بگڑ گیا، اور یہاں عاشق کیا کہتا ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا بے شک اوے تہاڈا عقیدہ تسی مر جاندے ہو، تہاڈا عقیدہ تانوں مرن نہیں دیتا، باقی مر جاتے ہیں ان کا عقیدہ مر جاتا ہے، ہم مر جاتے ہیں ہمیں ہمارا عقیدہ دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ کیا بات، اسی غلام انہاں دے باہو قبر جنہاں دی جیوے، ٹیریاں بھی زندہ جی، بندے تے ہیں نہیں ہیں، ٹیریاں زندہ۔ لو جناب صفحہ نمبر 806 تے حدیث نمبر 16709، 16709 نمبر تے حدیث پاک نے، اور یہ چھپی ہوئی باہر دے ملک جو نے مدینہ شریف دے نسخے نے جڑے میں تانوں دس رہا ہوں، اللہ پوری دنیا دے اندر ذمہ داری دے نال۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے مینوں حدیث سنائی، ابو معمر نے او کہندے مینوں ابن ابی عازم نے سنائی، تے او کہندے اے حدیث مینوں سنائی امام زین العابدین نے۔ اللہ اکبر، فرماندے امام زین العابدین بیٹھے سن، جا رجل، ایک آدمی، ایک عام آدمی، نکرہ استعمال کیتا دا مطلب ہے دل دا کالا سی بندہ نا، جی جی، جڑا آیا تے جا رجل الی علی ابن حسین، امام زین العابدین کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا ما کان منزلت ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ اللہ، تسی جان دے ہو حضرت ابو بکر دی قبر کتھے جی؟ لو جی دسو جی کوئی نوجوان کتھے جی؟ مدینہ شریف تے ہے ہی ہے، ہاں روزے پاک دے اندر ہے۔ حضرت عمر دی قبر کتھے وے؟ روزے پاک دے اندر، اے جڑا نبی پاک دا سجا کندھا مبارک ہے نا، سجا کندھا مبارک ہے، حضرت ابو بکر دا سر مبارک ہے۔ جی جی، ایتھے تے کیا کہ جنہیں وال مبارک دی توہین کیتی وہ کافر ہو جائے گا، تے جنہیں حضور نے اپنے وجود دے نال لا کے رکھے ہے۔ اللہ، حضور نے فرمایا انا ابو بکر منی وانا منو، فرمایا ابو بکر میرا، میں ابو بکر کا۔ انہیں کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا کیا مقام تھا؟ جی، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا اس پر میں شرعی دارالافتاء سے فتویٰ لیتا ہوں اور 4-5 گھنٹے کی کتابیں لکھوں گا اور تمہیں تفصیلی ان کے فضائل مناقب شیخین کے بتا دوں گا۔ آپ نے سٹ ماری، سبحان اللہ، خدا دی قسم، میں کہنا جس بندے نو یہ جملہ سمجھ آ جائے گا نا، انہوں فخر اپنے آپ تے ہوئے گا تے اپنی ماں تے بھی فخر کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس ماں دا پتر ہاں جس ماں نے مینوں یا رسول اللہ دیاں لوریاں دے نال پالے ہے۔ آپ نے بڑا ہی تگڑا جواب دیتا تے روح ہلا کے رکھ دیتی۔ انہیں پوچھا جی ان کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ آپ نے فرمایا منزلتہما السا، جو اب ہے۔ واجبہ، واجبہ، کیا بات، سمجھ گئے جناب؟ کینوں میں جملہ دوبارہ سناواں گا پھر میں۔ انہیں پوچھا جی حضور کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام تھا؟ آپ نے فرمایا جو اب ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا او بندہ انہیں کیا جی مینوں نہیں سمجھ آئی، کمال علی گل ہے، تسی فقیر کو سن رہے ہو تو سمجھ آ گئی جناب، انہوں نہیں سمجھ آئی۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ فرمایا تو مدینے نہیں نہ گیا، تو جا ہاں ذرا، ویسے ہوتے موزیاں تے پابندی ہے نا جی، موزی اندر نہیں جا سکتے، کیوں نہیں جا سکتے؟ فرمایا غار ثور دے اندر ابو بکر نے موزی نہیں آن دیتا، مزار شریف دے اندر اسی نہیں آن دیاں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، سبحان اللہ۔ واجبہ، میچ نہ پواؤ، جے میچ پوانے نے تو پھر انج پواؤ۔ لوگ کہتے ہیں جی علی پاک کی بڑی شان ہے، میں کہا تیرے نالوں زیادہ سانو آندی ہیں۔ جی، کہتے ہیں نہیں یہ والی آپ کو نہیں پتا، میں کیا کیڑی؟ کہتے ہیں علی وہ ہیں جو لاڑا بن کر نبی کے گھر گئے ہیں اور فاطمہ پاک کو لے کر آئے ہیں، تو یہ بہت بڑا کمال ہے کہ علی لاڑا اور دولہا بن کر نبی کے گھر گئے ہیں۔ میں کہا دوسرے پاس سے غور کر، ابو بکر وہ ہیں جن کے گھر دولہا بن کر مصطفیٰ آئے ہیں۔ کیا بات، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پھر بولو نا سبحان اللہ، پتہ چلے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، اے اصول ہے جن
سبحان اللہ جی، لکھاں سلام، اللہ بہت بڑا عالم بنائے، واہ جی واہ، غیرت مند عالم بنائے جی۔ فرمایا تینوں نہیں پتا جنہاں کولوں تیاں دتیاں جاون انہاں نال بھی پیار کیتا جاندا ہے، جنہاں نوں تیاں دتیاں جاون انہاں نال بھی پیار کیتا جاندا ہے۔ واہ واہ، صدیاں بعد سانوں سمجھ آ گئی، انہاں نوں نہیں سمجھ آئی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا بندہ دل دا کالا نہ ہوئے، ہائے ہائے، دل دا کالا نہ ہوئے، ہاں، جڑا دل دا کالا ہے وہ انہوں ایتھے بھی لتو ایتھے بھی پٹدا ہے تو اوتھے بھی پٹے گا۔ ہاں، دوسری بات، حضور خطیب الاسلام تقریر فرما رہے تھے، سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ایک بندے نے پرچی لکھ کے بھیجی، کہنے لگا کہ مسئلہ ہے جی عائشہ افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ اللہ اکبر، انہا اوکھا سوال تے وہ بھی سید کو لو پوچھ رہا ہے۔ کہنے لگا عائشہ افضل ہے یا فاطمہ افضل؟ فرمایا جے تے دودھ پیتا ایمان دا پھر تک کھلو نہ، تو کون ہے؟ پرچی بھیجنا تے بڑا عام کام ہے، تو کھلو کے سوال کر، وہ دی ماں مار کے کھلوے کیویں؟ فرمایا تو کھلو بھی نہیں سکتا، لیکن میں تنوں جواب دے رہا ہوں، کان دل دے کھول کے سنی۔ اللہ، آپ نے فرمایا عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ کہنے لگا صحابی کی، اور کہا کہ فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا نبی کی۔ تو فرمایا چلیا تینوں پتہ نہیں جتھے نبی دی تے صحابی دی بیٹی جمع ہو جائے نبی دی بیٹی افضل ہوندی۔ اللہ، انہیں کہا میرا مسلک ثابت ہو گیا۔ فرمایا اے تے میں تینوں کیا سی چلیا، ہون میں تینوں کہنا بغیرتا ہون گل اگلی بھی سنی۔ جی، آپ نے فرمایا عائشہ کس کی بیوی ہے؟ کہنے لگا نبی کی۔ فرمایا فاطمہ کس کی بیوی ہے؟ آپ نے کہنے لگا وہ امتی کی۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں جتھے نبی دی بیوی تو امتی دی بیوی آ جائے اوتھے افضل نبی دی بیوی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اے دیکھو بابے خوش ہو گئے جناب۔ کیوں خوش ہوئے؟ کیونکہ دیسی کیوں دا اپنا ہی لطف ہے نا۔ واہ جی واہ، بے شک، اے بابے تے کسی دے ہاتھ دا پاویں دودھ چویا نہ پین، انہاں دیاں مجھاں تقوی والی ہیں جناب۔ سبحان اللہ، ہاں جی، کتھوں لے کے آئیے وڈے حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیالکوٹ دے بڑے بزرگ ہوئے، آپ تراویح پڑھاندے سن تے سکھ پیچھے مصلے لا کے تے گلی چ بیٹھ جاندے سن، اوئے کیا اتنے بڑے سلسلہ نقشبندیہ دے بزرگ گزرے۔ کیا، تے آپ نا ایک بندہ جلیبی لے کے آج حضور کھاؤ، آپ نے فرمایا بیلیا میں نہیں کھانی، انہوں نے کہا جی کھاؤ، فرمایا یہ کسی مسلمان نے نہیں بنائی۔ ہائے ہائے، انہیں کہا جی حضور تانوں کیویں پتہ ہے؟ لے کر تے میں آیا، فرمایا مینوں جلیبی خود کہہ رہی، واہ جی، مینوں جلیبی خود کہہ رہی ہے۔ اے 1200 سال بعد جڑا متقی ہودا ہے حال ہے تے رب نے قرآن وچ کیا ہے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور تسی متقی تے بڑے ویکھن لیکن متقیاں دا سردار ویکھنا نے تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو۔ اونچی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ مینوں پتہ چلے میں زندہ لوگوں نو گل سنا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں گامے شاہ والوں سے بات نہیں کر رہا، میں داتا علی حجویری کے غلاموں سے بات کر رہا ہوں۔ رولا ہے بے ساڑھے سنیاں نے 50-50 ہزار روپیہ لے کے بھی عقیدے نہیں بیان کیتے، اس واسطے اسی کہنے ہیں ساڑھی ڈیمانڈ کوئی نہیں، بس عقیدہ سن لو، ساڑھے عقیدہ سن لو جی، کوئی گل نہیں بلاؤ گے نا اگلی بار کی ہونا ہے۔ کیا بات، ویسے آئے تسی مصطفیٰ آباد والے ہو نا جی، تسی رائی وینڈ والے نہیں ہو، ہاں تسی مصطفیٰ آباد والے ہو۔ جو رائی وینڈ والے ان کے لیے یہ ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقصی ڈھونڈنا گر کام ہے تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ۔ ویسے یہ فرق ہے، جو نبی کا غلام ہے وہ بستر کے اوپر بیٹھتا ہے، اور جو نبی کا غلام نہ ہو وہ پھر جدھر جاتا ہے لوٹا بھی اس کے اوپر ہوتا ہے، بستر بھی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ بے مقصد، بے مقصد، سبحان اللہ۔ سید دیدار علی شاہ صاحب دا ایک مرید سی جی، شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرکزہ، تے او وابی ہو گیا، ادوں لوکی عقیدہ بدل جاندے یار، ادوں تے چھوڑو، حضرت موسیٰ پاک دی شان ویکھو، آپ سامنے کھڑے ہیں تے لوکاں نے بچڑے جو آواز سنی، لوکی نبی نو چھڑ کے گاں وال ٹر گئے، بچے وال ٹر گئے، ادوں اے حال سے کہ آپ نو چھڑ کے لوگ بچے وال ٹر گئے۔ ایتھے تے پھر سید دیدار علی شاہ صاحب انہوں پتہ چلیا، وہ وابی ہو گیا جی راتوں رات، تو دا نام سی غلام رسول، انہا سونا نا
جوابی ہو گیا تو انہوں نے مدرسے جا کے داخلہ بھی لے لیا تو کتاباں پڑھنا شروع ہو گیا تو آپ کو پتہ چلے آپ نے وہ انہیں نام ہی اپنا بدل دیتا غلام رسولو نام بدل کے عبداللہ رکھ دیتا عبداللہ آپ کو پتہ چلے آپ اعلیٰ حضرت خلیفہ سبحان اللہ روزانہ رسول اللہ دا دیدار ہوندہ سی اللہ آپ نے پنجابی چ ایک شعر لکھیا فرمایا انہوں جا کے سنانا وہ جڑا عبداللہ ہے نا انہوں سنانا فرمایا غلام رسولو منکر ہویوں تے جا بنیو عبداللہ غلام رسولو منکر ہویوں تے جا بنیو عبداللہ جے نہ بن سی غلام رسول تے کیویں بن سی عبداللہ ہیں جی ہاں غلام رسولو منکر ہویوں جا بنیو عبداللہ جے نہ ہو سی غلام رسول تے کیویں بن سی عبداللہ یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ رائے وینڈ والے نہیں آپ مصطفیٰ آباد والے اور نور آنکھوں میں تو چہروں کے اجالے ہوں گے ارے مصطفیٰ آباد والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے کیا بات ہیں جی لو جی ایتھی ہن گل ختم کریے میں کیڑی گل کر رہا سن جی جڑی جی مکانی سی ہاں جی نہیں وہ تو دس دیتی ہاں اور جی بس سارے ہی من لگتا سی مدینے پہنچ گئے یہ بھی محبت دی نشانی ہو گئی ہے یہ بھی محبت دی نشانی ہوئی خطیب بھی بھول گیا تو مقتدی بھی بھول گیا اللہ جلیبی والی ہاں جی تقوی فرمایا تقوی دیکھنا نے تے ابو بکر صدیق دا دیکھو جی اللہ اور فرمایا انہوں اسی غار وچ نہیں جان دیتا اسی مزار وچ نہیں آن دیں موزی مدینے نہیں جا سکتا آپ نے انہوں فرمایا جا کے جڑا جملہ استعمال فرمایا اعلیٰ حضرت نے لکھا کمال کر دیتا فرمایا امام زین العابدین نے کہا کہ گھوڑا نکالو اور مدینے جاؤ اور مدینے جاؤ گے تو دیکھنا وہما دجی آہو ایک پاسے ابو بکر لیٹیں دوسرے پاسے عمر پاک لیٹیں اور حضور نے ایک دن امام حاکم نے لکھا ایک دن حضور نے صدیق اکبر دا ہاتھ پکڑیا تے نال حضرت عمر دا ہاتھ پکڑیا تے جو حضور چل رہے سن تے صحابہ ویکھ کے خوش ہوئے عرض کی تو حضور نے دا منظر پہلے نہیں ویکھیا فرمایا تانوں دس رہے ہیں اے محفوظ کر لو اسی قیامت والے دن بھی انج ٹراں گے کیا بات ہاں تے فرمایا عائشہ بیٹی ہے نبی عائشہ بیٹی ہے امتی کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور فرمایا عائشہ بیوی ہے نبی کی اور فاطمہ بیٹی ہے بیوی ہے امتی کی ایک لحاظ سے عائشہ افضل ایک لحاظ سے فاطمہ افضل اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ سبحان اللہ تعالیٰ حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے عقیدے کی پختگی عطا فرمائے عقیدہ ہمارا کہ مجھے ایک بندہ پوچھنے لگا میں کپڑے خریدنے چلا گیا دکان پہ کہنے لگا جی اس کو کہیں شک پڑ گیا کہنے لگا جی آپ کا عقیدہ آپ کا مسلک کون سا ہے میں نے کہا اللہ کھان پین والا مسلک ہے کہندا کہ میں کہا 11ویں اسی کھانے ہیں واہ خواجہ صاحب دی چھٹی اسی کھانے ہیں داتا صاحب دی ہر جمعرات جا کے میں کھانا ہوں سبحان اللہ کہتا کیا مطلب میں کہا کھان پین والا مسلک کیا میں کہا باقی جتنے مسلک والے ہیں ان کے چہروں کو دیکھو انج لگتا ہے یہ حفاظتی ٹیکے نہیں لگے یہ غلام ہے جدھر جائیں انج لگتا ہے حضور دے شعر آ رہے ہیں الحمدللہ کوئی پوچھے کیا عقیدہ ہے اس کو کھانے پینے والا عقیدہ اور کیا عقیدہ ہے کیا کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا بات تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال انی کھلی تقریر میں کدھر نہیں کر سکتا جی بس ایتھے ذرا سائیں بیٹھے سن میں کہا اے جانا تو تقریر جانا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے آمین